بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، نماز فجر کے وقت جب کہ جماعت کھڑی ہو اور نمازی آئے تو جماعت اب کھڑی ہے تو کیا وہ جماعت کے ساتھ شامل ہوگا یا سنتیں ادا کرے گا؟ اس میں یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ اگر مسجد بڑی ہے اور پیچھے اگر نمازی سنتیں ادا کرتا ہے تو اسے یعنی پیچھے امام صاحب کی قرات کی آواز نہیں آتی تو اس صورت میں تو وہ سنتیں ادا کر کے پھر اسے اتنا ہے کہ اس کا خیال کہ وہ نماز میں شامل ہو جائے گا سنتیں ادا کر کے، تو پہلے وہ سنتیں ادا کرے اور اس کے بعد پھر باقی جو جماعت ہے وہ امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے۔ لیکن اگر مسجد ایسی ہے کہ جس میں چھوٹی مسجد ہے اور امام صاحب کی قرات کی آواز اسے آ رہی ہے تو کیونکہ قرات سننا واجب ہے تو اب وہ سنتیں چھوڑے گا اور سنتیں چھوڑ کے وہ جماعت میں شامل ہوگا۔ ہماری تقریباً مساجد میں قرات کی آواز امام صاحب کی پہنچتی ہے پیچھے، تو لہٰذا اس صورت میں وہ سنتیں چھوڑ کے امام صاحب کے ساتھ یعنی جماعت میں شامل ہو جائے گا اور وہ جماعت ادا کرے گا۔ اور اسی طرح سے جو سنت اب چھوٹ گئی ہے تو وہ طلوع آفتاب کے بعد، طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد وہ سنتیں ادا کرے، اور اگر کسی وجہ سے وہ اس وقت بھی ادا نہ کر سکے، ویسے تو کرنی چاہیے کہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور سب سے بہتر صورت یہی ہے کہ آدمی ایسے ٹائم پہ اٹھے، نمازی اس انداز سے اس ٹائم پہ اٹھے، ایسے اچھے ٹائم پہ کہ وہ اس میں اچھی طرح سے طہارت حاصل کرے اور پھر گھر ہی میں سنتیں ادا کر کے مسجد میں آ جائے، تاکہ ڈائریکٹ آ کے وہ امام صاحب کے ساتھ نماز میں فرض جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور اسی طرح سے اگر اس کی سنتیں اس دن رہ گئی ہے تو جیسے کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ بعد میں پڑھ لے طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد، اگر اس ٹائم بھی اس سے رہ گئی ہیں تو اب سنتیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں میں بہت ساری احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ مسائل جب بھی بیان کیے جاتے ہیں یا دیگر بہت سارے مسائل جیسے ہم نے بیان کی، اور اسی طرح سے ہزارہا بلکہ لاکھوں مسائل ہیں کہ جن کا جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یقیناً انہی مسائل کی وجہ سے جب ہم چونکہ عبادات کا معاملہ ہے اللہ رب ذوالجلال کے اور اب اللہ کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس حوالے سے جب عبادت کی جائے تو اس میں عبادت بغیر علم کے نہیں ہونی چاہیے، مسائل کو سیکھ کر صحیح طرح سے، تاکہ ہم ایک اکملیت اور کاملیت کے اس معیار پر قائم رہ کے ہم اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کریں، نہ کہ جاہل رہ کے، کیونکہ جہالت یہ اندھیرا ہے اور انتہائی بری چیز ہے، اور جاہل شخص یہ کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں، اور جاننے والا اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہی قرآن مقدس کا فیصلہ ہے، اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو عام نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ حتی الامکان کوشش کر کے صحیح طرح سے، چاہے وہ قرات کے حوالے سے ہے جیسے کہ ہم نے ائمہ کے حوالے سے یا دیگر، چونکہ قرآن صرف اور صرف علماء کے لیے، صاحبان مصلی و محراب کے لیے نہیں اترا، بلکہ ہر مومن مسلمان کے لیے کی ہدایت کے لیے اترا ہے۔ تو لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر جو شخص عمل کرنے والا ہے، قرآن مقدس کو ماننے والا ہے، اللہ رب ذوالجلال کی توحید کا اقرار کرنے والا ہے، زبان سے اس کا اقرار اور دل سے تصدیق کرنے والا ہے، تو وہ اللہ رب ذوالجلال کے کلام کو جہاں تک ہو اس کو سیکھنا چاہیے۔ یہ انتہائی ہماری بری عادت ہے، قبیح عمل ہے، اور اس کو المیہ کہیں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا کہ ہم ایک مرتبہ قرآن مقدس کسی باجی سے یا کسی قاری صاحب سے ہم پڑھ کے، اس میں بھی ہماری بہتری اتنی مضبوطی نہیں ہوتی، ہم وہ بس کسی طرح سے ٹوٹل پورا کر کے، یہ پوری امت مسلمہ کا ہے، کسی خاص محلے علاقے کی بات نہیں کر رہا، ہماری امت مسلمہ کی اس وقت جو ناگفتب حالت ہے اس کی جو ہے نا، اسی وجہ سے یہ تباہی کا ہم شکار ہیں۔ تو قرآن مقدس ایک مرتبہ پڑھ کے پھر پوری عمر قرآن مقدس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، اور اسی طرح سے پھر تفسیر میں جانا، تشریح میں جانا، اسی طرح سے باریکیوں میں جانا، وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایک مسلمان کو آج کے دور میں اگر قرآن مقدس بھی ناظرے سے اگر صحیح پڑھنا نہیں آتا تو پھر آپ اپنی
ہمیں حالت دیکھنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کس مقام پہ، تباہی کے کس کنارے پہ کھڑے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن مقدس، صحیح طرح سے حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سیکھنے اور فقہ کے مسائل سیکھنے اور اللہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے سیکھنے کے اللہ رب ذوالجلال ہمیں مواقع بھی میسر فرمائے اور ہمیں وہ سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سیکھ کے ان پر عمل کر کے دوسروں تک صحیح معنوں میں پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔